اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے۔ کل ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 197 سورہ ال عمران کی، اس میں بتایا گیا کہ یہ دنیا تھوڑی مدت، یہ لطف اندوزی جو ہے دنیا کی تھوڑی مدت کے لیے ہے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے جہنم۔ تو اب آگے ایمان والوں کا بتایا کہ جو متقی لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگی، باغات ہوں گے، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں رہیں گے، اور یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ ان کی اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اور یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کے جو ہمیشہ والی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اور وہ نیک لوگوں کے لیے ہوں گی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور اس پر جو اتارا گیا تھا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف، عاجزی اور نیاز بندی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو، بتایا کہ ان میں سے سارے وہ خراب نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل کے اندر واقعی خوف خدا ہے، وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں، اسی طرح وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بھی برحق مانتے ہیں، اور نہ ہی وہ کتاب اللہ کے اندر کسی قسم کی کوئی چینجنگ کرتے ہیں، کوئی تبدیلی اس میں کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ان کی اچھی خوبیاں ہیں، اچھی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دے گا، اور اس کا اجر و ثواب انہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلہ میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، 200 آیت نمبر 200 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، آخری آیت کتنی قابل غور ہے، اور کیسا ایک مختصر پیرائے میں کتنا بڑا سبق دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور ثابت قدم رہو، ورابطوا، اور ہمیشہ تیار رہو۔ یعنی آپ کو کسی بھی مشن میں کامیابی کے لیے یہ 3 رہنما اصول دے دیے ہیں۔ صبر کرنا ہے، ظاہر ہے جب آپ مشن شروع کریں گے، کام شروع کریں گے، تو اس میں بہت ساری ہرڈلز، مشکلات، پریشانیاں، ٹینشن، رکاوٹیں آئیں گی، بدخواہ سارا سب کچھ ہوگا، اس میں صبر سے کام لینا ہے۔ وصابروا، اور ثابت قدم رہنا ہے، ٹھیک ہے، جہد مسلسل کرنی ہے، کانٹینیو ایفرٹ، لگاتار کوشش کرتے رہیں چاہے تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو،
ورابطو، اور ہمیشہ تیار رہو، کمر بستہ رہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے نا وہ ریڈی، ہر کام کے لیے بندہ جو ہے وہ تیار ہے، سستی نہ آئے تمہارے درمیان، اور اس میں تعطل نہ آئے، انقطاع نہ آئے کہ جناب ایک ہفتہ تو ٹکا کے کام کیا، اگلا ہفتہ آرام کیا، تو ایسا نہیں ہونا، مسلسل محنت کرتے چلے جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ڈرنا ہے، تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی ایسی کوئی کام جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو وہ کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے جب یہ 4 چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی، صبر آ جائے گا، استقامت آ جائے گی، جہد مسلسل آ جائے گی، اور اللہ کا خوف آ جائے گا، تو انشاءاللہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی ترجمہ کے لحاظ سے، کل سے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی سورۃ النساء کا آغاز ہوگا، اور یہ بڑی اہم ترین صورت ہے سورۃ النساء، اور اس میں خاص طور پہ وراثت کے مسائل آئیں گے۔ اس کا جو دوسرا رکوع ہے وہاں سے وراثت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑے اہم ترین مسائل ہیں، تو وہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو آپ مس نہ کریں۔ سورۃ النساء کا درس جو ہے وہ مس نہیں ہونا چاہیے، آپ اگرچہ ہم جتنا ایک آیت چاہے روزانہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں بڑے اہم ترین مسائل ڈسکس ہوں گے، اس میں ہمارا تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے ان کو ڈسکس کرتے ہوئے، کیونکہ تمام چیزوں کو، اور اس کو اگر سرسری لے کے چلیں گے تو پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو چیزیں کیا ہوگی کہ وہ مزید جو ہے نا وہ گمبھیر ہو جائیں گی اور الجھ جائیں گی، اس لیے وہ ہر مسئلے کو بڑے اچھے انداز سے کھولنا اور ہر چیز کو سمجھا کے آگے چلنا تو یہ ضروری ہوگا، تو اس لیے آپ بھی کوشش فرمائیں کہ اس میں لازمی طور پہ جو ہے نا وہ شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور بارے دیگر میری طرف سے بھی، قاری ظہور احمد طاہر صاحب کی طرف سے بھی آپ احباب کا تہ دل سے شکریہ، آپ نے جن محبتوں کا اظہار کیا، در حقیقت یہ محبت تو کلام الہی سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت ہے، یہ پاک قرآن سے محبت ہے، یہ اللہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان محبتوں کا جو ہے وہ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اچھا صلہ عطا فرمائے، نیک اولاد کی صورت میں، صحت و عافیت کی صورت میں، ایمان کی سلامتی کی صورت میں، اولاد کی سلامتی کی صورت میں، اللہ تعالیٰ بچوں میں خیر و عافیت والے معاملے کی صورت میں، نظر بد سے حفاظت کی صورت میں، بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ تعالیٰ بچا کے اس صورت میں، رزق حلال کی صورت میں، رزق کی فراوانی کی صورت میں، محتاجی سے بچانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کی اچھی جزا عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔